نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 2 کی تفسیر پاک دیکھیں۔ اچھا دیکھیں، جب ہم نے سورہ البقرہ شروع کی تو سٹارٹ میں متقین کی صفات، پھر اس کے بعد کافرین کی صفات اور ان کا انجام، اور یہ جو دوسرا رکوع ہے اس میں ڈیٹیل سے ہم منافقین کے بارے میں پڑھیں گے۔ منافقین کون ہیں؟ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن ایکچول میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، یہ جھوٹ بولتے تھے۔ ایسے لوگوں کو قرآن پاک میں منافق کہا گیا۔ غور کیا جائے تو یہ جو سورہ البقرہ ہے نا، یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد۔ اب ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو منافقین تھے نا، ان کا جو دور شروع ہوا تھا یہ غزوہ بدر کے بعد، کیونکہ غزوہ بدر جو تھی وہ پہلی فتح تھی جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو نصیب فرمائی، اور اس سے مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھ گئی تھی۔ پہلا دھچکا تھا جو کافرین کو لگا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا منافقین کی جماعت جو ہے وہ سامنے آئی۔ منافقین کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص تھا کہ یہ قبیلہ خزرج کا یہ سردار تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آبادی نے، تمام لوگوں نے یہ قبول کر لیا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ تیاری ساری مکمل تھی، لیکن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو فتوحات نصیب ہوئیں، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جو زور تھا وہ مضبوط ہو گیا، اور عبداللہ بن ابی کو یوں لگا کہ اب اس کی دکان جو ہے وہ بالکل بند ہو گئی، اب وہ جو اپنا کاروبار نہیں کر سکتا، وہ بادشاہ نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں حسد اور بغض آیا، اور اس نے یہ تحریک چلائی۔ اس نے کہا کہ ہم اوپر سے تو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایکچول میں ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، دل میں ہم ایمانی رکھیں گے اور ان کو بیوقوف بنائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں سے آگے دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہوتے۔ آیت کے ترجمے سے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دل میں تو کہتے ہیں، مطلب زبان سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آئے، لیکن ایکچول میں وہ مومن نہیں ہوتے۔ تو منافقین جو ہوتے ہیں، انہوں نے نا اپنا کفر اپنے دل میں چھپایا ہوتا ہے، تو ان کی جو سزا ہے وہ ابدی جہنم ہے، یعنی یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ منافقین کی دو اقسام ہوتی، ایک اعتقادی، ایک عملی۔ اعتقادی جو پکا جو ہے منافق ہے، اور اعتقادی جو منافقین تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتے تھے، جو اس تحریک میں شامل تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں وہی آ جاتی تھی کہ یہ لوگ جو ہے منافقین ہیں، یہ لوگ منافقین کی لسٹ میں ہیں، تو صحابہ کرام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ان کا علم ہو جایا کرتا تھا۔ اور دوسرے جو ہے یہ عملی منافق کہ وہ ہوتے مسلمان ہی ہیں، لیکن وہ بار بار گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ کیا پھر گناہ کیا پھر گناہ کرتے جاتے ہیں، نافرمانی کرتے جاتے ہیں۔ وہ ابدی جہنمی تو نہیں ہوں گے، لیکن جو ہے ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو ایسے جو ہے نا منافقین بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ نفاق جو ہے دلوں سے ختم ہو جائے۔ منافقین کی جو ہیں 4 نشانیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اچھا دیکھیں، 4 نشانیاں ہیں، جس میں ایک علامت ہوگی تو وہ کم درجے کا منافق ہوگا، اگر کسی میں 2 ہوں گی تو اس سے زیادہ بڑے درجے کا منافق ہوگا، جس میں 3، اسی طرح جو 4، جس میں 4 کی 4 صفات پائی جائیں گی نا،
تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کون منافق خالصن، کہ وہ پکا منافق ہوگا. اور وہ 4 علامتیں کون سی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب معاہدہ یعنی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ چاروں نشانیوں کو ہم دیکھیں اور ہم سوچیں کہ ہم میں اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کون سی چیز ہے. ٹھنڈے دماغ سے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، کیا ہم امانت میں خیانت تو نہیں کرتے، کیا ہم وعدہ کر کے مکر تو نہیں جاتے، کیا ہم بات بات پہ گالیاں تو نہیں دیتے. اگر تو ہم میں یہ صفات، ان میں سے کوئی ایک بھی صفت ہے تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو پہچان ہونی چاہیے کہ ہم میں ہے کیا. اس کے بعد غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرنی چاہیے. نفاق سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کی غور و فکر کی جائے، اس کو فوری نکالنے کی کوشش کریں، اپنا محاسبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ اس کو ختم کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں. اچھا، تو منافقین کے جو ہے آگے دیکھیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر ہے، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. ایکچوئل میں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ ایکچوئل میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ ان کو 2 قسم کا عذاب ہوگا. ایک تو آخرت کا، جو آگے ہی آپ آیت میں پڑھیں گے کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا، اس کا بیان کر دوں گی. ایک دوسرا عذاب جو ہوگا ان کو دنیا میں. دیکھیں، یاد رکھیں، منافق چاہے اعتقادی ہو یا چاہے عملی ہو، جس طرح کا منافق ہوگا نا، اس کی سزا ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، وہ آخرت میں بھی رسوا ہوگا. آخرت میں رسوائی تو اس کا مقدر ہے، دنیا میں کیسے رسوا ہوگا؟ دنیا میں جو رسوائی ہے وہ یہ ہے کہ جو منافق انسان ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی سامنے ضرور آتا ہے. اگر تو منافقین کی 4 نشانی کسی میں پائی جائے اور وہ پکا منافق ہے تو وہ ضرور جو ہے اس کا نفاق لوگوں کے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے، تو ایک انسان کو چالاک نہیں ہونا چاہیے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے یا آج کل بھی جو عملی منافقین، یہ کیا سوچتے ہیں؟ یہ بس ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے نا چالاکیاں کرنی ہیں. جو چالاک انسان ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو مومن ہوتا ہے نا، وہ معصوم ہوتا ہے، بھولا بھالا ہوتا ہے، وہ جلدی باتوں میں آ جاتا ہے. مطلب باتوں میں کیا آ جاتا ہے کہ وہ بس زیادہ شک نہیں کرتا، زیادہ جو ہے زیادہ ٹف، جیسے مشکل لائف اس کی نہیں ہوتی، بس سادہ قسم کا بندہ ہوتا ہے. تو یہ نا چالاک ہوتی ہیں. تو جو چالاک انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے. تو چالاکیاں نہیں کرنی چاہیے. چالاکیوں کا جو انجام ہوتا ہے نا، وہ یوں چالاک انسان سمجھتا ہے کہ بس ہم کرتے جائیں گے، مذاق اڑاتے جائیں گے، اس طرح کام کرتے جائیں گے، اگلے کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو دیکھیں، اگلے کو پتہ چلتا ہے، لیکن اگلے کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتاتا نہیں ہے، وہ آپ کو جتلاتا نہیں ہے. لیکن اللہ جو ہے نا، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. منافق اسی لیے سامنے ضرور آتا ہے کہ اس نے جو چالیں چلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے بندو، یہ آپ کے ساتھ اس جگہ پر اس طرح ہوا، آگے اس بندے کا، اس منافق کا یہ انجام ہوا. ٹھیک ہے، تو نفاق سے ہمیں بچنا چاہیے. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ان کے لیے لفظ ہے نا، وہ ہے وما یشعرون. وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے. اچھا دیکھیں، یہاں پر یعلمون کا بھی لفظ آ سکتا تھا، لیکن علم کا لفظ نہیں آیا. علم نہیں، یشعرون، شعور کیا چیز ہے اور علم کیا چیز ہے؟ علم وہ ہے جو ہر ذی عقل کو ملا ہوتا ہے. جیسے کہ علم وہ ہے کہ انسان کو دیا جاتا ہے، جنات میں بھی تھوڑا بہت عقل ہے، جنات بھی علم حاصل کر لیتے ہیں تھوڑا بہت، اور جو فرشتے ہیں ان کو بھی علوم دیے گئے ہیں. لیکن جو شعور ہے نا، وہ جانوروں کو بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جانوروں کو بھی شعور ہوتا ہے. جانوروں کو علم نہیں دیا گیا، لیکن شعور کیا ہوتا ہے؟ ادراک ہوتا ہے، نفع اور نقصان کی پہچان ہوتی ہے. اب دیکھیے، ایک جانور ہے، اسے گرمی اور سردی کا احساس ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کون سے موسم میں اس نے اپنے لیے کیا اسٹریٹجی کرنی ہے کہ وہ جو ہے نقصان سے بچ سکے اور اس کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یشعرون، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے. یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانوروں کو بھی تو شعور ہے، ان کو تو اپنے نقصان کا بھی نہیں پتا.
کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا. مرض مطلب کہ ان کے دلوں میں حسد چھپا ہوا تھا. اب اچھا دیکھیں، مرض جو ہے نا، مرض کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلی مرض، منافقین کے دل میں مرض ہے. اب جس کو فار ایگزامپل ہم جسمانی مرض کی مثال دیں نا، کیونکہ ہمارے جو زیادہ تر معاملات ہوتے ہیں وہ جسمانی اس کا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں جس کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اگر اس کو ہارٹ اٹیک کا ہوتا ہے تو وہ مطلب وہ موت کے قریب بھی جا سکتا ہے، موت تک وہ جا سکتا ہے، اس کا دل ختم ہو جاتا ہے. کسی کو برین ٹیومر ہو تو اگر اس کا علاج نہ کرائے یا اس کو دھیان نہ دے اور سر میں درد ہوتے 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 اس کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو دلوں کا جو مرض ہے نا، یہ جو دلوں کا مرض ہے اس کو ایکچوئل میں کہتے ہیں روحانی مرض. روحانی مرض، روحانی مرض کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکچوئل میں ہوتا ہے دین کی فہم، دین کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے. جو منافق ہوتا ہے نا، اس کی سزا ہوتی ہے کہ وہ دین کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کو دین کی فہم حاصل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہی ایکسٹرا جو ہے نا انٹیلیجنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سورہ آراف میں آتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ایسے ہیں کہ حقیقت کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ کمزور ہوتے ہیں، اسٹرانگ نہیں ہوتے. فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض بڑھا دیا. ان کو روحانی ایک مرض تھا، اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑھا دیا. کیا؟ ان کا حسد تھا نا. جیسے جیسے قرآن پاک نازل ہوتا گیا، جیسے جیسے مسلمانوں کو فتوحات ہوتی گئی، جیسے جیسے مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھتی گئی، اب یہ لوگ کچھ کر تو سکتے نہیں تھے. کیا ہوتا کہ ان کا دل جو ہے نا یہ جیلس ہوتے 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 یہ ڈپریشن میں آ گئے، ٹینشن میں آ گئے، ان کی زندگی جو ہے تباہ و برباد ہونے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا. تو حسد کیا؟ حسد بہت بری چیز ہے. یہ حسد ہی ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. بما كانوا یکسبون، کیوں عذاب علیم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر آپ پہلے رکوع میں جائیں، تھوڑی محنت کریں، تھوڑا دیکھیں، وہاں پہ عظیم کا لفظ ہے کافرین کے لیے. اچھا کافرین کو بڑا عذاب دیا جو بہت بڑا عذاب دیا، لیکن ان کو عظیم سے بھی زیادہ علیم. علیم کیا ہے؟ علیم دردناک، بڑا دردناک عذاب ہوگا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہے نا وہ پھر بھی جہنم میں تھوڑے سے جہنم کے لحاظ سے تھوڑا اچھے درجے میں ہوں گے. منافقین تو اتنے برے درجے میں ہوں گے کہ سب سے آخری درجہ انہی کا ہوگا، سب سے آخری طبقے میں یہ ہوں گے جہاں سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ان کو عذاب علیم کی وجہ یہ کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو دیکھیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ 20 سال سے میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں کہ تاکہ کسی طریقے سے بھی منہ سے جھوٹ نہ نکلے. جھوٹ چھوڑنا بہت ہی مشکل ہے. ایک انسان بس اپنے اوپر لکھ لے، اپنے دماغ میں یہ سٹور کر لے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولنا، بس جھوٹ ختم کرنا کسی طریقے سے، کچھ بھی ہو جائے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ان کو کوئی کام کو تو وہ کہتے ہیں بس میں 1 سیکنڈ میں آیا. اب آپ بتائیں کہ 1 سیکنڈ میں کوئی آ سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ تو 1 سیکنڈ میں گزر جاتا ہے. تو یہ جھوٹ نہ ہوا. چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہم کرتے جاتے ہیں اور ہمارا جھوٹ جو ہے لکھے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، بے شک جھوٹ فسق و فجور تک پہنچا دیتا ہے اور فسق و فجور جہنم تک پہنچا دیتا ہے. اور آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جھوٹ میں ہی لگا رہتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جھوٹا انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ بس یہ جھوٹا ہی ہے. امپریشن اس کا کیا جاتا ہے اللہ کے قریب کہ وہ جھوٹ ہے. تو جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا وہ منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، بہت بڑی برائی ہے یہ. چلیں آگے انشاءاللہ تعالی ہم پارٹ 2 میں پڑھیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.